باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 7ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، 7ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اس کا ترجمہ وَتِلْكَ، اور یہ جو کچھ گزرا، یعنی تل کا جو ہے یہاں پر جو پہلے باتیں گزری ہیں ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ حجتنا، یہ ہماری دلیل تھی، حجت دلیل، یہ ہماری دلیل تھی۔ آتیناہا، آتینا ہم نے عطا کی، ہاں وہ دلیل، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، علی قوم ہی اوپر ان کی قوم کے، یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے حضرت ابراہیم کو ان کی قوم پر غلبہ پانے کے لیے یا ان کی قوم کے مقابلے کے لیے عطا کی۔ نرفع دراجات من نشاء، نرفع ہم بلند کر دیتے ہیں، درجات کئی درجے، من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، حکیم بڑی حکمت والا ہے، علیم اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس سے جو پہلا رکوع تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کا ذکر فرمایا تھا کہ جب انہوں نے ستارہ، چاند اور سورج کے بارے میں بالتدریج یہ کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے یا یہ میرا رب ہے، تو جب یہ سارے ڈوب گئے تو پھر انہوں نے اعلان فرمایا کہ میں شرک سے بیزار ہوں۔ تو اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حضرت ابراہیم کا معاملہ تھا اس کی حقیقت کیا تھی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں یہ کہا کہ یہ میرا رب ہے، یا چاند کے بارے میں یہ کہا کہ میرا رب ہے، یا سورج کے بارے میں کہا،
تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی انہیں رب سمجھ رہے تھے، لیکن یہ چیز اس لیے غلط نہیں ہے کہ وہ حق کو پانے کا ایک مرحلہ تھا، یعنی ایک تلاش تھی ایک حق کی، تو اس لیے وہ چیز حضرت ابراہیم کی عظمت کے منافی نہیں، جبکہ حق یہ ہے کہ قرآن و سنت کے جو مجموعی دلائل ہیں وہ اس موقف کی تائید نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا علم استدلالی نہیں ہوتا، کیونکہ استدلالی علم ہر لمحے محل خطر میں ہوتا ہے، دلیل آج کوئی ہے کل کوئی ہو جاتی ہے، دلیلیں ٹوٹتی رہتی ہیں۔ انبیاء کا علم جو ہے وہ وحی قطعی پر مشتمل ہوتا ہے اور شامل ہوتا ہے، اور پھر آپ اسے کسی بھی استدلال پہ پرکھ لیں وہ ہر لحاظ پر پورا اترتا ہے، بلکہ ہماری سوچوں سے بہت آگے ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس موقف کی یہ آیت بھی تائید کرتی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ ہماری حجت تھی، یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے حضرت ابراہیم کو عطا کی ان کی قوم کے مقابلے میں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ارتقاء کا کوئی مرحلہ نہیں تھا جو حضرت ابراہیم طے کر رہے تھے، یا وہ حق کے پانے کا کوئی مرحلہ نہیں تھا کہ جس میں آپ مختلف چیزوں سے تجربہ کر کے کوئی چیز اخذ کر رہے تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اور یقین تھا کہ یہ چیزیں رب نہیں ہیں، یہ صرف قوم کو لاجواب کرنے کے لیے ایک اسلوب تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا، اور اللہ پاک فرماتا ہے یہ دلیل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام جو ہیں وہ، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت نبی ہوتے ہیں، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ہے، نبوت کے اعلان کے بعد بھی، لیکن اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ نہ بھی ہو تو وہ بھی یہ نہیں مانتا کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ کسی بھی مرحلے میں استغفر اللہ ایک لمحے کے لیے کسی شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا ان پر حق واضح نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام ہر مرحلے میں ان پر حق واضح ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی توحید کو بہت اچھے طریقے سے جاننے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس پر دلیل ہے کہ یہ ایک اسلوب تھا جو قوم کو لاجواب کرنے کے لیے اور ان کے دعوے کے بطلان کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اختیار کیا تھا۔ تلک حجتنا، یہ ہماری دلیل، اللہ فرماتا ہے یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی تھی ان کی قوم کے مقابلے میں۔ اب ارشاد فرمایا نرفع درجات من نشاء۔ سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم بھی اسی قوم میں پلے تھے جس قوم میں شرک جاری تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پلے تھے، آپ کا جو چچا تھا وہ بھی بت پرست تھا، تو آخر یہ حضرت ابراہیم پر یہ حق کیسے واضح ہو گیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شانیں ہم نے عطا فرمائی تھیں، اور ہم نے انہیں اپنے نبوت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور ہم نے ان کو یہ مقامات عطا فرمائے تھے۔ ایسا پھر آپ دیکھیں کہ یہ چیز بتاتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قوم کے ساتھ یہ جو مکالمہ ہوا تھا یا یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، یہ نبوت کے اعلان کے بعد آیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے انبیاء ایک مرحلے پہ جا کے نبوت کا اعلان کرتے ہیں 40 سال کے بعد، نبی پہلے بھی ہوتے ہیں، اعلان اس وقت کرتے ہیں۔ یہ اس کے بعد، کیونکہ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی قوم کو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں،
جیسے رسول کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو دعوت دی تھی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مرحلہ اعلان نبوت کے بعد آیا تھا، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان پر حق استغفر اللہ واضح نہیں تھا اور وہ استدلال کر کے ایک بات کو حاصل کرنا چاہتے تھے؟ یہ چیز اس لیے بھی غلط ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بلند درجات عطا فرمائے۔ ان ربک حکیم علیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرا رب ہے وہ بڑی حکمت والا ہے۔ دیکھیں، رب اللہ تعالیٰ سب کا ہے، پوری کائنات کا رب ہے، لیکن یہ جو نسبت ہے یہ نسبت محبت ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب ساری کائنات کا ہوں، لیکن میری ربوبیت کی رحمت کی جو برکھا تجھ پہ برستی ہے وہ کسی اور پر نہیں برستی۔ ان ربک، بے شک آپ کا جو رب ہے، حکیم علیم، وہ بڑی حکمت والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے اور وہ بڑا علم والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اس کا ہر کام حکمت پر بھی مبنی ہوتا ہے اور اس کا ہر کام اس کے علم محیط پر بھی مبنی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو چن لیا اپنی نبوت کے لیے، یعنی اپنے نبی بنانے کے لیے، اور ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی کر لیا تھا کہ یہ میرے نبی ہیں۔ اب انہوں نے کوئی ابھی آ کے اعمال تو نہیں کیے تھے دنیا میں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں پورے حکمت سے کرتا ہوں اور پورے علم کی روشنی میں کرتا ہوں۔ نبوت ایک وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے، لیکن اگر نبوت ایک کسبی چیز بھی ہوتی تو تب بھی نبی وہی ہوتے جو اب نبی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام جو ہے وہ مکمل حکمت اور مکمل علم کی روشنی میں طے پاتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا جو رب ہے وہ بڑی حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق ویعقوب کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، وہبہ ہوتا ہے جس کو ہبہ کرنا، یعنی کوئی چیز گفٹ کر دینا کسی کو، یعنی کوئی چیز تحفے میں دے دینا۔ آپ کہتے ہیں یار اس چیز کو میں نے ہبہ کر دیا ہے، مطلب یہ دے دیا ہے، تحفے میں دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نرفع درجات من نشاء کی تفصیل ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کے درجات کو بلند کیا، ان پر حق واضح کر دیا، اور پھر انہیں ایسی اولاد سے نوازا جن کی اولاد میں اللہ تعالیٰ کے ہزاروں نبی آئے۔ یہ بھی ایک مقام اور ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کے ایک شان کا ایک پہلو ہے۔ ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق ویعقوب، اور ہم نے انہیں عطا کیا، ہم نے انہیں بخشا، ہبہ کر دیا، اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب، ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب دیے۔ اب دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت اسحاق جو ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے تھے۔ یعنی بائبل میں ہے کہ جب ان کی وہ کوئی رسم ہوئی، جیسے ہم ختنے کی رسم کرتے ہیں، تو اس وقت ہاجرہ مصری کا بیٹا ٹھٹھے مارتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل اس وقت چلتے پھرتے تھے۔ یہ اس پر دلیل ہے کہ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ حضرت اسحاق سے عمر میں بھی بڑے، اور
اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسحاق تو حضرت اسماعیل کے کافی سال بعد پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل کی جب ولادت ہوئی ہے اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، یعنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے، اور مادی طور پہ اولاد نہیں تھی، کوئی امکان نہیں تھا اولاد کا. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جب عطا فرمانا چاہتا ہے تو عطا فرما دیتا ہے. اس نے اسباب بنائے ضرور ہیں، لیکن اسباب آل ان آل نہیں ہیں، آل ان آل میرے رب کا حکم ہے. اور پھر دیکھیے یہاں پر حضرت اسماعیل کا ذکر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر پوری اولاد کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ایک سلسلے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مخاطب ہیں بنی اسرائیل، اور یہ حضرت اسحاق جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. بنی اسرائیل کے سارے پیغمبر حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے یہاں پہ حضرت اسماعیل کا ذکر نہیں کیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضرت اسحاق کی بشارت دی تھی تو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب. ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی اور پھر ہم نے اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی بشارت دی. یعنی جب ہم نے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا اسحاق، اسی وقت ہم نے کہہ دیا اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذبیح حضرت اسحاق ہیں، ہم حضرت اسحاق کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن جو شان کسی پیغمبر کو ملی ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اگر حضرت اسحاق کو جو لوگ ذبیح کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ صاحب اولاد ہوں گے، ان کا بیٹا ہوگا یعقوب. ایک طرف تو اللہ یہ فرمایا کہ بیٹا ہوگا اور پھر کہے اس کو ذبح کر دو، یہ کیا بات ہوئی؟ نسخ اخبار میں تو نہیں ہوتا، نسخ تو احکام میں ہوتا ہے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے منسوخ ہوگا حکم، اخبار میں تو نسخ نہیں ہوتا، نسخ تو احکام میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے کوئی مادی طور پر ایسی بات نہیں تھی جو اس کی قربانی کے منافی ہو. تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا اس بڑھاپے میں جب کوئی امید نہیں تھی، اور پھر ہم نے ساتھ ہی بشارت دے دی کہ صرف بیٹا نہیں، ہم تجھے پوتا بھی عطا کریں گے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے سب کو ہدایت عطا فرمائی. دیکھیں اصل میں جو منکرین تھے انہیں یہ تھا کہ پیغمبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، استغفر اللہ، نبوت کوئی چیز نہیں ہے. یہ مشرک یہ کہتے تھے، یعنی وہ مذاق اڑاتے تھے کہ اگر نبی کسی کو بنانا ہوتا تو ہم میں سے کسی سردار کو بنا لیتا. حضرت ابراہیم کو وہ اللہ کا پیغمبر مانتے تھے. تو انہیں یہ کہا گیا کہ یہ جو پیغمبری کا سلسلہ ہے یہ آج شروع نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی اس کو جاری کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اتنے پیغمبر پیدا فرمائے. اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو اللہ حضرت اسحاق کی اولاد میں اتنے پیغمبر پیدا فرما سکتا ہے، اگر اس نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک پیغمبر وہ بھیج دیا جو سب کا امام ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو کلن ہدینہ سے مراد یہ ہے، یہاں ہدایت سے مراد خاص ہدایت ہے. دیکھیں ہدایت جو ہے نا، ایک ہدایت جبلی ہوتی ہے، ایک شرعی ہوتی ہے. ہدایت جبلی ہر کسی کو حاصل ہے. جیسے جب فرعون کے مقابلے حضرت موسیٰ گیا تو وہاں بھی انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ہدایت دی، سب کو ہدایت دی، سب کو ہدایت دی. یہ ہدایت جبلی ہے. یہ ہوتی ہے جیسے ایک بطخ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پانی میں تیرتا ہے، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے لگتا ہے، چوہا جو ہے وہ ڈرتا ہے بلی سے. یہ جبلی چیز ہے، یہ ہر کسی کو حاصل ہے. یہ ہدایت شرعی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ خاص ہدایت ہے
جو ہم نے اسحاق اور یعقوب اور ان لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ کلن ہدینا ونوحن ہدینا من قبل، اور ہم نے حضرت نوح کو بھی ہدایت عطا فرمائی تھی، من قبل، اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح کو بھی ہدایت عطا فرمائی، یعنی ہدایت نبوت یا خاص ہدایت۔ ومن ذریتہ، اور ان کی ذریت میں داؤد، حضرت داؤد، و سلیمان، حضرت سلیمان، و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، یعنی ان کی ذریت میں ہم نے یہ پیغمبر بھیجے، یہ خاص پیغمبروں کا ذکر کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مخلصین کو۔ اس کا مطلب یہ بن گیا کہ پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے جن کو پیغمبری عطا فرمائی ہے، یہ الگ بات ہے کہ پیغمبر یہ ایک وابی چیز ہے، معاذ اللہ کی عطا سے ملتی ہے، ایسے کسی انسان کے انسان ہونے میں اس کی کسی محنت کا دخل نہیں ہوتا، اللہ اس کو انسان بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نبوت بھی ایک وابی چیز ہے، لیکن نجزی المحسنین کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے اتنے مخلص تھے اللہ کی ذات کے لیے کہ جب تم غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا یہی اس لائق تھے کہ انہیں پیغمبری عطا کی جاتی تھی۔ تو ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، حکم عام کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ ہدایت ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دی، ظاہرہ نبوت کا سلسلہ ختم، تو وہ خاص جو نبوت والی ہدایت تھی وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ یا اللہ تعالیٰ نے ایک عام ضابطہ دے دیا کہ جو بھی بندہ ہمارے ساتھ اخلاص برتتا ہے، جو بھی اخلاص کا معاملہ کرتا ہے، ہم اپنے مخلصین کو ایسے ہی نوازا کرتے ہیں، ہم انہیں عزتیں دیتے ہیں، ہم انہیں صالح اولاد دیتے ہیں، ہم انہیں نیک نامی دیتے ہیں، ہم ان کے نام کو بلند کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، عام ضابطہ بیان، یہی فرق ہے۔ یعنی قرآن مجید کا یہ جو اسلوب ہے نا، آپ بائبل کو دیکھیں، وہ آپ کو تاریخ کی طرح وہاں پر چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ تھا، اس کے اتنے بیٹے تھے، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ قرآن کریم بات کو بیان کر کے پھر ترغیب دیتا ہے، ترہیب دیتا ہے، لوگوں میں جذبہ پیدا کرتا ہے، اس کا نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ بات کیوں بیان کی گئی ہے۔ تو عام ضابطہ بیان کر دیا۔ ہم اسی طریقے سے نجزی المحسنین، نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، اور یہ بھی ہمارے پیغمبر ہیں۔ کون؟ حضرت زکریا، یعنی ان کی ذریت میں سے حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، کل من الصالحین، کل من الصالحین، اور وہ یہ سارے کے سارے من الصالحین، یعنی یہاں پر صالحین سے مراد ہے کامل صالحیت، عام صالحیت نہیں۔ کل من الصالحین، وہ سارے کے سارے کامل صالحین میں سے تھے، یعنی پیغمبروں میں سے تھے۔ و اسماعیل والیسع و یونس و لوط و کلا فضلنا علی العالمین، اور سب کو ہم نے فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو پہلے فرمایا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی ذریت میں سے، یہ کس کی ذریت کا ذکر ہے؟ جن کے آگے پیغمبروں کا ذکر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جو ہی کی ضمیر ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے، اور ایک اس کا قول یہ ہے کہ حضرت نوح کی طرف لوٹتی ہے، یعنی پہلے حضرت ابراہیم کا ذکر بھی آیا اور حضرت نوح کا ذکر بھی آیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح کی طرف لوٹتی ہے، ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی طرف لوٹتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کلام کے تسلسل کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم والا قول راجح ہے، کیونکہ ذکر حضرت ابراہیم کا چل رہا ہے، لیکن اس میں ایک اشتباہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ذکر ہے حضرت لوط کا،
اور حضرت لوط حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں ہے. تو یہ اس پر قرینہ ہے کہ یہ شاید اس سے مراد حضرت ابراہیم نہیں حضرت نوح کی ذات ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں کی طرف لوٹ سکتی ہے ضمیر، لیکن راجح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی طرف اسے لوٹایا جائے. اس صورت میں حضرت لوط کو حضرت ابراہیم کی جو اولاد میں سے کیا گیا، یہ مجازی معنی میں کیا گیا کہ اسی کے سلسلے کے ایک جو ذات ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام. اچھا، ایک اور چیز ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کے یہاں پر گروپ بنائے ہیں، تو گروپنگ کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، پہلے فرمایا داؤد و سلیمان و ایوب، پھر یوسف، موسیٰ، ہارون، پھر آگے مختلف اور پیغمبروں کا ذکر آ گیا. تو یہ جو دیکھیں نا، آپ ایک چیز کو بیان کرتے ہیں اس میں کوئی ترتیب تو ہوتی ہے. یعنی یا تو آپ ترتیب زمانی لیں گے کہ بھئی زمانے کے اعتبار سے آپ ذکر کریں گے، یا آپ کوئی فضیلت کی بات لے لیں گے کہ پہلے آپ جو زیادہ شان والے ان کو ذکر کر دیں گے بعد میں، یا کبھی کبھی آپ حروف تہجی کے اعتبار سے بھی کر دیتے ہیں. ویسے اس میں بڑی سلامتی ہوتی ہے، حروف تہجی میں بڑی سلامتی ہوتی ہے، بندہ بڑی باتوں سے بچ جاتا ہے، ہاں، ورنہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر یہ کس ترتیب سے رکھا گیا؟ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے ان کے سینے کو قرآن کے علم کے لیے کشادہ کر دیا تھا، اور وہ کئی مہینے ایک ایک آیت پہ غور کرتے ہوئے بھی گزار دیتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے وہ مختلف گروپ ہیں. پہلا جو گروپ ہے کہ داؤد و سلیمان، یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے. یعنی یہ بادشاہ بھی، اور کوئی یہ مقصود نہیں ہے کہ سب کا ذکر کرنا ہے، جو ہیں ان کی بات ہے. یہ دونوں پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی. اور پھر فرمایا وہ ایوب، حضرت ایوب صبر کا پیکر ہے، یعنی صبر کا، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا اور آزمائش سے گزرنا، ابتلا سے گزرنا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ابتلا سے گزارا، اس کا ذکر کیا. آگے یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، ان کے دو پہلو ہیں. ان کی ابتلا بھی کمال کی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی بھی کمال کی عطا فرمائی. یعنی ان کا ذکر بعد میں کیا. یعنی من وجہ صابر ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی دوسرا مار دے بندے کو، دوسرا کوئی دھوکہ کر لے تو اور بات ہے، اگر بھائی ہی یہ کام کرتے تو پھر بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. مارا جو تو نے پھول وہ پتھر سے کم نہیں. تو بھائیوں نے یہ کیا کہ کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہاں سے نکلے تو پاک دامنی کی وجہ سے جیل میں ڈال دیے گئے. کیا ابتلا کا دور گزرا، اور پھر اللہ نے انہیں بادشاہی عطا فرمائی. تو چونکہ ان میں دونوں چیزیں تھیں، اس لیے ان کا ذکر دونوں گروپوں کے بعد کیا، بادشاہی اور ابتلا والے دونوں گروپوں کے بعد ذکر کیا. کس کا؟ حضرت یوسف کا. و موسیٰ و ہارون، یہ معجزات اور جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائی ہیں، یہ ان کا ایک مرکزی مقام ہے اس میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات کے اعتبار سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، یہ جو پیغمبر ہیں ان میں فقر غالب ہے، ان میں فقر غالب ہے. فقر، جنہوں نے اپنی توجہ دنیا سے بالکل ہٹا کر، یعنی دولت کو یا ان چیزوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، ان کا ذکر جو ہے وہ فقر کے اعتبار سے کیا گیا. اس لیے ان کا جو تعارف کروایا گیا کل من الصالحین سے کروایا گیا. و اسماعیل والیسع و یونس و لوط، یہ جو پیغمبر ہیں یہ اس لحاظ سے ان کا ذکر کیا گیا کہ ان کا کوئی بندہ اب یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ان کا امتی ہوں. یعنی یہ جو پیغمبر ہیں چار، اس وقت کوئی بندہ جیسے کوئی کسی پیغمبر کا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے
ان کا کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہے کہ میں ان کا امتی ہوں، تو ان کا ذکر یہاں پر اس حوالے سے کیا گیا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز پہ اور غور فرمائیں کہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں شامل کیا گیا حضرت عیسیٰ کو، حالانکہ حضرت عیسیٰ کا والد تو کوئی نہیں تھا۔ یعنی یہ میں اس لیے یہ بات آپ نے خیر پہلے بھی سنی ہوگی کہ یحییٰ بن یامر سے حجاج بن یوسف نے پوچھا، حجاج بن یوسف نے، اور یاد رہے حجاج بن یوسف بیسیکلی قرآن کا قاری تھا، وہ بچوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ ظلم جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ پر۔ تو اس نے کہا کہ یحییٰ بن یامر سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت امام حسن اور امام حسین جو ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کی ذریت میں سے ہیں۔ مجھے تو قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ملی کہ ان کی ذریت کہ سرکار کی ذریت میں سے حضرت امام حسن اور امام حسین ہوں، جبکہ ذریت تو بندے کی بیٹوں سے آگے چلتی ہے۔ یعنی جو بیٹا ہوتا ہے وہ اس کی ذریت میں شمار ہوتا ہے، آگے بیٹی کا بیٹا جو ہے وہ تو جو اس کا دادا ہوگا بچے کا اس کی طرف منسوب ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یحییٰ بن یامر نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، انہوں نے کہا دیکھو حضرت ابراہیم کی ذریت میں شامل کیا گیا حضرت عیسیٰ کو، حالانکہ حضرت عیسیٰ کا والد کوئی نہیں ہے، والدہ ہی ہے نا حضرت مریم، ان کا والد نہیں ہے۔ ان کو کہا گیا کہ وہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے ہیں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بیٹی کی اولاد بھی ذریت میں شمار ہو سکتی ہے۔ اور یہاں تک حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین کا تعلق ہے، ان کے بارے میں تو سرکار نے بارہا انہیں ابنا یا فرمایا کہ میرے دونوں بیٹے ہیں۔ حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے، کہ سرکار نے فرمایا ہر بندے کا نسب اس کے والد سے چلتا ہے، ما خلا فاطمہ، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، فانا ابوہم و اسبتہم، فاطمہ کی اولاد کا والد میں ہوں، ان کا اسبہ میں ہوں۔ تو یہ تخصیص ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ کی جو ذریت ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، اور سیدہ فاطمہ کی جو اولاد ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون شمار ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ تھی وہ آیت جو یحییٰ بن یامر نے پڑھ کے حجاج کو سنائی تھی۔ ارشاد اچھا ایک بات پہ اور غور فرمائیں، فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور سب کو ہم نے فضیلت دی عالمین پر۔ دیکھیں یہ بات میں جمعے پر بھی کہہ رہا تھا کہ کسی لفظ کا حقیقی معنی اس وقت چھوڑا جاتا ہے جب اس میں کوئی قرینہ مانعہ ہو، کوئی رکاوٹ ہو۔ مثلا بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا کہ فضلناکم علی العالمین، ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، لیکن دوسرے مقام پر فرمایا کہ کنتم خیر امت، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تم بہترین امت ہو، بہترین لوگ ہو کائنات کے انبیاء کے بعد۔ تو یہ قرینہ آ گیا کہ وہاں پر ہم عالمین کا معنی مجازی کریں گے کہ اس وقت جو لوگ تھے نا ان سے تم بہتر تھے، لیکن عالمین کا اصل جو معنی ہے وہ تو اس میں پوری کائنات اللہ کے سوا شامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو عالمین پر فضیلت دی۔ اس سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں۔ انبیاء یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے
انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں. کلن فضلنا علی العالمین سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے. ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اور ان کے آبا میں سے، یعنی آبا کیا ہے؟ باپ، چچا، ماموں سے سارے آبا. وذریاتہم، اور ان کی ذریت میں سے، واخوانہم، اور ان کے بھائیوں میں سے. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ صالحین میں سے تھے، اور ان کی ذریت میں سے، ان کے آبا میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگ تھے جو صالحین میں سے تھے اور جن کو ہم نے خاص ہدایت عطا فرمائی تھی. اچھا، یہ ایک چیز اور رہ گئی. یہ جو حضرت یسع ہیں، باقی پیغمبروں کے بارے میں تو ہیں، حضرت یسع جو ہیں یہ کون ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت الیاس کا ہی نام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. حضرت الیاس کا الیاسین ایک تلفظ ہے، سلام علی الیاسین، یعنی پہلے حضرت الیاس کا ذکر ہے سورہ صافات میں، اور آخر میں پھر فرمایا، یعنی وہ انبیاء کے ذکر ہیں اور ایک پورا اسلوب ہے. وہاں پر حضرت الیاس کا تلفظ پہلے الیاس کیا گیا، بعد میں الیاسین کیا گیا. الیاسین آپ کا دوسرا ایک تلفظ ہے لیکن الیسع نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کا ذکر الگ کیا ہے، حضرت یسع کا ذکر الگ کیا ہے. تو حضرت یسع جو ہے نا، ان کے بارے میں دو چیزیں مفسرین کہتے ہیں. یا تو بائبل میں ایک پیغمبر ہے یسعیا، یا تو وہ اس سے مراد ہے، یا یسع اس کو یشع کہا گیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت الیاس کے خاص خادم تھے. حضرت یسع حضرت الیاس کے خاص خادم تھے، اور یہ بھی پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر بنایا تھا. تو یہ حضرت الیاس سے ان کا تعلق ہے. آگے فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا. اجتبا ہوتا ہے چن لینا کسی، اسی سے ہے مجتبا، چنا گیا. یعنی ایک ہے اہتدا، یہدی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب. ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. مطلب کیا ہے کہ ایک طریقہ اللہ تک پہنچنے کا، ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ دستگیری فرماتا ہے. بندہ عبادت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اللہ تک، اللہ کو پانے کی، اللہ تعالیٰ دستگیری فرماتا ہے، بندہ منزل کو پا لیتا ہے. یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی کسی کو چن لیتا ہے، اس کو اجتبا کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی ٹیلے پر بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے، تو سیلاب آیا ہوا تھا، تو بادشاہ جو ہے تھا وہ کشتی سے گزر رہا تھا. اس نے کہا کہ بھئی ان بزرگوں کو اوپر بلاؤ، اس سے میں ایک بات پوچھوں. تو انہوں نے وہ رسی پھینکی اور کس طریقے سے ان کو کشتی میں تک پہنچا دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ جو حضرت میاں میر ہیں نا، یہ صوفیہ سارے جو ہیں، اللہ کی قسم یہ کہ ان پڑھ نہیں ہوتے. اگر کسی نے مدرسے میں نہیں بھی پڑھا ہوتا تو میرا رب ان کے سینوں کو منور کر دیتا ہے. یہ ان پر حقیقتیں اللہ تعالیٰ بے نقاب کر دیتا ہے. تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بادشاہ نے پوچھا کہ جناب یہ بتاؤ اللہ تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت دیکھیں، اگر میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہوتی تو اس کے دو طریقے تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ میں آپ کے دربار میں جاتا، میں آپ کے دربانوں سے ملتا، میں انہیں کہتا یار میں ملنا چاہتا ہوں بادشاہ سے، پھر میں کوئی سفارش ڈھونڈتا، آپ تک میری رسائی ہو جاتی، پھر پتہ نہیں آپ میری بات سنتے یا پھر بھی نہ سنتے. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے میں تو اپنے خیال میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے خود ہی رسی پھینک دی، خود ہی مجھے بلا لیا. تو کبھی بندہ کوشش کرتا ہے اور اللہ دستگیری فرماتا ہے، اور کبھی میرا خدا ویسے بھی کسی کو منتخب فرما لیتا ہے، ویسے بھی کسی کو چن لیتا ہے.
تو ویسے چننے کو مجتبی کہا جاتا ہے۔ جب میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، میں اس کا نام نہیں لیتا، لے لیتا ہوں، شوستری، قاضی شوستری رافضی تھا، وہ آیا، ایران سے آیا۔ اس کو لوگوں نے کہا کہ یار پہلے صوفیوں کے پاس جانا، علماء الجھا دیتے ہیں، علماء سے بچنا، صوفیوں کے پاس علم نہیں ہوتا، صوفیوں کے پاس جانا، انہیں اپنی پہلے یہ دعوت دینا، تبلیغ کرنا۔ وہ لاہور میں حضرت میاں میر کے پاس آئے، میاں میر نے اس کو دیکھا، آپ نے دور سے دیکھ کے فرمایا یہ جو بندہ آ رہا ہے اس کا دل سیاہ ہے، یعنی اس کا تو یہ خیال تھا ان کے پاس علم نہیں ہوتا، تو حق کیا تھا کہ ان کے وہ صرف کتابیں نہیں پڑھتے، وہ بندوں کے دل بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا دل سیاہ ہے جو آ رہا ہے۔ آ گیا، پوچھا کیسے آئے، کہاں سے؟ اس نے کہا جی میں ایران سے آیا ہوں اور میں اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں۔ میں سبحان اللہ، اہل بیت کی شان بیان کیجئے تاکہ سنیوں کا دل خوش ہو جائے۔ اس نے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہاں پر آپ دفن ہیں، تو 40 میل تک جتنے لوگ دفن ہیں سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا کہ حضرت امام حسین کے پڑوس میں لیٹے ہوئے۔ میں سبحان اللہ، میرا دل خوش ہو گیا۔ لیکن مجھے یہ تو بتا کہ جو امام حسین کے نانے کے پاس لیٹے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں چیزیں۔ تو ارشاد فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے انہیں ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت میرا رب دیتا ہے، اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہی، ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے، یعنی ہدایت اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ وہ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو گمراہ کرتا ہے، وہ قرآن کریم میں 12 بیان کر دیا گیا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ وہ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اوورآل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ قضیہ فرضیہ ہے، اور قضیہ فرضیہ کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سارے کے سارے ہمارے پیغمبر ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لَحَبِطَ، تو یقیناً ختم ہو جاتے، عنہم، ان سے، ما کانوا یعملون، وہ جو کچھ بھی کیا کرتے تھے۔ اگر بالفرض ہمارے کوئی پیغمبر بھی شرک کریں، پیغمبر شرک نہیں کرتے، معصوم ہیں، قضیہ فرضیہ ہے، تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ تو تم جو کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تو تم کس بات کی مولی ہو؟ شرک تو ایسا گناہ ہے جو اگر بالفرض کوئی پیغمبر بھی کرے اس کی بھی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تم کس جہان میں رہتے ہو کہ ہم فلاں خاندان کے ہیں اس لیے ہمارے سارے شرک معاف ہو جائیں گے اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، والحکم، اور حکمت عطا فرمائی۔ حکمت ہے دین کا فہم، دین کا مزاج ہم نے عطا کیا انبیاء کو، ان ذوات قدسیہ کو، والنبوۃ، اور ہم نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن يَكْفُرْ، پس اگر کفر کر دیں، بِهَا، اس ہدایت کا جو آپ لے کے آئے ہیں، کون کفر کر دے؟ ہؤلاء، یہ مشرک، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا،
تو تحقیق ہم نے مقرر کر دیے ہیں قومن، ایک ایسی قوم لیسوا بہا کافرین، جو اس حق کا انکار کرنے والی نہیں ہوگی. یعنی اگر یہ انکار کرتے ہیں مشرک تو کرتے رہیں، ہم نے اپنے صحابہ کو ازلی دنیا سے چن لیا ہے، اس وقت سے چن لیا ہے جو آپ کے قدموں میں ٹوٹ کے آئیں گے، جن کو اللہ نے چن لیا ہے پیغمبر کی شرف صحبت کے لیے. جہاں اس سے مراد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں. انہیں یہ بات کہی گئی مشرکین کو، اگر تم نہیں مانتے نہ مانو، میں نے ازل سے کچھ بندوں کو چنا ہوا ہے اپنے نبی کے قدموں میں پہنچانے کے لیے، اور وہ پہنچ جائیں گے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں، اور وہ اسلام کو قبول کریں گے. جب حضرت خالد بن ولید جا رہے تھے نا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو راستے میں انہیں، یہ کوئی 7-8 ہجری کے لگ بھگ کی بات ہے، راستے میں انہیں غالباً عمرو بن عاص ملے. انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے مدینے جا رہا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے. کہا کس وجہ سے؟ کہنے لگے لم یبق من الناس ذات تامن، کہ جتنے بھی ذوق والے لوگ تھے نا سارے اسلام میں چلے گئے ہیں. یعنی کچھ بندے ہوتے ہیں مفاد کے بندے، مفاد دیکھتے ہیں تو آتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں ذوق پہ فیصلہ کرنے والے، کہ جس کو حق سمجھا اس پر ڈٹ گئے، جیسے سیدنا امام حسین نے کیا. تو یہ تھے صحابہ، اس زمانے کے بہترین جو لوگ تھے، وہ میرے پاک نبی نے میرے پاک رب نے اپنے نبی کے قدموں میں پہنچا دیے. فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، وہ اس کا انکار نہیں کریں گے. اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یعنی انبیاء کرام. فبہداھم مقتدی، پس آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء جن کا ذکر گزرا ہے، جن کے بارے میں بارہا فرمایا کہ کلن ہدینا، ہم نے ان کو ہدایت دی، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پیروی سے مراد کیا ہے؟ ایک تو مبادیات دین جو سب مذاہب میں یکساں ہیں، اور دوسرا اخلاق عالیہ. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنکھیں خوباں ہما دارند تو تنہا داری. یہ جتنے بھی انبیاء کے گروپ گزرے ہیں نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام کے اوصاف و کمالات کو اپنے اندر جمع کر لیجئے. یہ اس پر دلیل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اللہ تعالیٰ نے تمام اوصاف و کمالات کو جمع کر دیا تھا. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیری ذات بن کے رہ گئی. یہ ہے، جمع کیجئے انہیں. یہ اس پر دلیل ہے کہ حضرت سلمان کی بادشاہی ہو، حضرت یوسف کی آزمائش ہو، حضرت یحییٰ کا فقر ہو، یہ تمام کی تمام جو خوبیاں ہیں اللہ پاک نے اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جمع کر دی. آگے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرما دیں میں تمہیں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا تم سے. یہ جو میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان هو الا ذکر للعالمین، مگر یہ یاد دہانی ہے تمام جہانوں کے لیے. اب یہاں پہ ایک چیز پہ غور فرمائیں. تمام انبیاء کرام نے کیا کہا کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر مجھے اللہ عطا فرمائے گا. تمام انبیاء نے یہ کہا. اس لیے میرے بھائی کسی چیز کو اجر رسالت نہ کہا کرو. اجر رسالت نہ کسی پہلے پیغمبر نے مانگا، نہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کو بنایا. اجر رسالت نہیں ہے. اجر رسالت کیا ہے؟ کہ لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں دوسرے مقام پر فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا.
کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ تو کسی چیز کو اجر رسالت قرار دے دینا یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین، یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ پس تم اس نصیحت، جیسے آپ کہتے ہیں ایک بندے سے کہ یار میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس تو نماز پڑھا کر، دیٹس آل، یہ ہے وہ چیز ذکری للعالمین۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسے پہلے انبیاء کرام نے اپنی دعوت و تبلیغ کا کوئی اجر نہیں مانگا تھا، تو آپ بھی انبیاء کے تمام اوصاف و کمالات کو اپنے اندر جمع کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم، قرآن مجید کے درس کے سلسلے میں منعقد کی گئی اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اکرم الاکرمین، ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے۔ پروردگار عالم، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ فہم قرآن کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما۔ میرے مالک، ہمیں زندگی کے قدم قدم پر قرآنی تعلیمات کو اپنانے والا بنا دے۔ قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ میرے مالک تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ میرے مالک، پاکستان کو داخلی اور خارجی طور پر مستحکم فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ عالم اسلام پہ کرم فرما، ملت اسلامیہ کو اسلامی وحدت اور اسلامی حمیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے۔